گا. ایک بچی کا فون آیا میرے پاس, رونے لگی حضرت زندگی تباہ ہو گئی, بچا لو. میں نے کہا بہن کیا ہو گیا؟ کہنے لگی حضرت میں بڑے غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں, باپ کا انتقال ہو گیا, کڑھائی کر کر کے ہم 5 بہنیں اپنا پیٹ پالتے تھے, ہمارا کوئی جوان بھائی نہیں ہے, ہم نے سب کے آگے بھیک مانگی شادیوں کے لیے کچھ انتظامات کرا دو. ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا, ہمارے خاندان والوں نے, ہمارے کنبہ قبیلے والوں نے منہ پھیر. مائیں روتی ہیں فونوں پہ, حضرت میری 5 بیٹی جوان ہیں, ہمارے گھر میں کھانے تک کا ٹھکانہ نہیں ہے, چاہتے ہیں کہ نکاح کر دیں, لیکن حضرت ہماری بیٹیوں کی غربت کی وجہ سے ہمارے گھر رشتے نہیں آتے, اگر کہیں رشتے بھیجتے بھی ہیں تو وہ ہمارے رشتے قبول نہیں کیے جاتے. حضرت ہمارے گھر میں پیٹ تک نہیں بھرتا, ہم بچیوں کی شادیوں کی ڈیمانڈیں کہاں سے پوری کریں؟ کتنی بچیاں اپنے باپوں کے گھروں میں سسک رہی ہیں, کتنی بچیاں اپنے باپوں کے گھروں میں قید ہیں. بچی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح ہونا ضروری ہے, پھر باپ کا گھر اس کے لیے قید خانہ ہے, شوہر کے گھر جانا اس کے لیے ضروری ہے. لوگوں, اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال میں سے کچھ نکال کے ان جوان بچیوں کی نظر کر دو, تاکہ یہ غریب بچیاں وقت پر نکاح ہو جائے, یہ اپنے باپوں کے, اپنے شوہروں کے گھر چلی جائیں. خدا کی قسم اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جب تک یہ زندہ رہے گی دامن پھیلا پھیلا کے تیرے لیے دعائیں کرے گی. اسے چھوٹا کام نہ سمجھو, یہ بڑا کام ہے. شادیاں کراؤ, وہ کمیٹی کے لوگوں جو جلسہ کرا رہے ہو, چندہ کرو اپنے گاؤں میں, اور چندہ کرنے کے بعد میں کر لو 2-4-5 لاکھ چندہ, کوئی مشکل نہیں ہے, سب امیر لوگ ہیں. دیکھو تمہاری بستی میں کون غریب بیٹی ہے, دیکھو کون آس پاس میں غریب بیٹی ہے, سب کی لسٹ بنا لو, اور لسٹ بنانے کے بعد لوگوں ایک جلسہ نہ کراؤ, اور سنو, اور اس کے بعد میں لسٹ بنا کے ان کے باپوں سے جا کے کہہ دو کھانا بھی ہم کریں گے, مختصر سا جہیز بھی ہم کریں گے, بس ایک رشتہ دیکھ لے, سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے, تمہاری شادی, بیٹی کی اجتماعی شادی ہم کریں گے. لوگوں اجتماعی شادی کرو, مجھے دعوت دو, اگر میں کنیا کماری میں ہوں گا فری میں اپنا پیٹرول خرچ کر کے آؤں گا, تم سے 1 روپیہ نہیں لوں گا, خود ساری بچیوں کے نکاح پڑھا کے جاؤں گا, اور اس سے بڑی قربانی نہیں دے سکتا میں. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت. آپ مجھے بلاتے ہو, میری کئی مہینہ پہلے تاریخ لیتے ہو, آپ اتنا خرچہ کرتے ہو, جب بلا کے مجھے دیکھتے ہو, مجھے سنتے ہو, آپ بچیوں کی شادیاں کرو اس طریقے سے, اجتماعی شادی, مجھ سے تاریخ لے لو, میں انشاءاللہ فری میں آؤں گا, ساری بچیوں کے نکاح پڑھا کے جاؤں گا. اگر تم آگے بڑھو گے تو گلفام رضا سب سے آگے بڑھ کے دکھائے گا. چاہے شادی صحیح, اور اس گاؤں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اگر مٹھن پور والے چاہیں تو 5 غریب بچیوں کی شادی کرا سکتے ہیں 1 سال میں, کوئی مشکل نہیں ہے یار. اپنے تم جو موبائل نوجوانوں ہر سال میں بدل دیتے ہو, جو 20,000 والا موبائل کام کر رہا وہی 30,000 والا بھی کام کرے گا, مت بدلو 1 سال موبائل, وہ 10-20 ہزار روپیہ اکٹھا کر لو چندے بچے کی شادی کے لیے, مت بدلو یار ایک بار موبائل. میری یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں جو تم اپنے گھروں میں مہنگے مہنگے سوٹ بناتی ہو, 5-5 ہزار کا ایک سوٹ ہے, اپنے شوہروں سے کہہ دو, اپنے گھر والوں سے کہہ دو, اس سال ہم اس مہینہ ایک سوٹ نہیں بنائیں گے, یہ چندہ اس کمیٹی کو دے دو جو بچیوں کی شادی کرائے گا, دے دو یہ چندہ. اگر تم ایک سوٹ نہ بناؤ میری بہنوں, تم ایک موبائل نہ خریدو میرے بھائیوں, تو ہر سال سے 5 بچیاں ایسی ہوں گی خدا کی قسم جو عزت کے ساتھ اپنے شوہروں کے ڈولے میں ودا ہو جائیں گے. یہ بڑا کام اس وقت دور حاضر میں بڑا کام ہے. اس وقت لڑکیوں کے قدم پھسل رہے ہیں, اس وقت لڑکیوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. ابھی پاک باڑہ کی خبر ہے, میں نام نہیں لیا, کہاں تک ان کی مدد کریں گے, 5 بہنیں کس کس کی شادی کرائیں گے. اللہ اللہ کسی نے گلے نہیں لگایا, کہنے لگے جس کی فیکٹری میں کام کرتی تھی, جس کا کام کرتی تھی کڑھائی کا, وہ ایک غیر مسلم عورت تھی, اس نے موقع دیکھ کے چوکا مارا, اس نے لوہا گرم دیکھا, وہ تو چاہتے ہیں چارہ پھینکتے ہیں تاکہ ہمارے چنگل میں پھنسے. اس عورت نے دیکھا, اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, تیری برادری نے تجھے نہیں اپنایا, اگر تو راضی ہو تو میرا بیٹا تجھ سے شادی کرے گا. کہاں ہو لوگوں تم؟ کہنے لگی حضرات جب میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے کچھ نظر نہیں آیا, مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا. تو پھر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ اس جوانی کو روڈوں پہ اور بازاروں میں
بازاروں میں نیلام کرنے سے بہتر ہے کہ میں اسی کی ہو جاؤں. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا لیکن فیصلہ غلط تھا. پیٹوں سے پتھر بھی باندھے گئے ہیں لیکن قدم نہیں ڈگمگائے. فیصلہ غلط تھا لیکن کہیں نہ کہیں دروازہ تو ہم نے کھولا نا. فیصلہ غلط ہے مگر دروازہ کہیں نہ کہیں ہم نے کھولا نا. اگر اس بچی کو کسی نے اپنایا ہوتا تو کیوں وہ اس غیر مسلم کا ہاتھ تھامی ہوتی؟ کسی نے اگر آگے بڑھ کے گلے لگایا ہوتا تو کیوں ہاتھ تھامی ہوتی؟ ہمیں تو کولر، واشنگ مشین، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی لگتی چاہیے. لوگوں قبر میں نہ گاڑی جائے گی خدا کی قسم، نہ یہ واشنگ مشین جائے گا. رب کعبہ کی قسم، کسی کا کفن کسی واشنگ مشین میں نہیں دھلتا، کسی کا کفن نہیں واش کیا جاتا. اگر عمل اچھے ہیں تو کفن سلامت رہتا ہے، اور اگر کمل عمل اچھے نہیں ہے تو ہڈیاں بھی قبر گلا دیتی ہیں. بہت اچھا پیغام ہے. اگر عمل اچھے ہیں تیرا کفن بھی سلامت رہے گا، اور اگر تیرے عمل اچھے نہیں تو خدا کی قسم تیری قبر میں تیری ہڈیاں بھی گل جائیں گی. گلفام کا دعویٰ، قبر کھود کے دیکھ لینا. ہم نے نیکوں کی قبر کو بھی دیکھا، 10 سال کے بعد کفر پہ دھبا نہیں آیا ہے. ہم نے ان کی قبروں کو بھی دیکھا ہے کہ 40 دن کے بعد قبر کھل گئی ہے، لاش میں کیلے پڑے ہیں، ہڈیاں بھیگ رہی ہیں، گوشت جل گیا، کیلے پڑ گئے، بدبو آ رہی ہے، لوگوں عمل کے اوپر ہے. کان کھول کے سنو، فون آیا، حضرات مجھے کچھ نہ دکھا. میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں نے کہا بہن تیرا فیصلہ غلط تھا. کہنے لگی حضرت فیصلہ واقعی غلط تھا، لیکن جب چاروں طرف اندھیرا دکھا میں نے سوچا میرے بعد میری 4 بہنیں تو اور بیٹھی ہیں. جب تک میری شادی نہیں ہوگی ان کے راستے کا روڑا نہیں ہٹے گا. میں ایک روڑا ہوں، چونکہ میری جب شادی ہوگی تب نہ ان کی ہوگی. اپنے آپ کو روڑا سمجھ کے ہٹا لیا. میں نے ہٹایا. 12 مہینے اس کے گھر میں رہی. اس نے شادی نہیں کرنا تو اس نے تو ایک ٹکڑا پھینکا تھا. اس نے گلے تھوڑی لگانا تھا، اس نے تو ایک ٹکڑا پھینکا تھا. اس نے تو ایک جال پھینکا تھا. کہنے لگی ایک بچے کی بھی پیدائش ہوئی اس سے. اس کے بعد میں اس نے مجھے وہ ظلم و ستم کیے، وہ ظلم و ستم کیے، وہ ظلم و ستم کسی جانور پہ بھی نہیں کر سکتے جو ظلم و ستم اس نے مجھ پر کیے. اگر اپنی مذہب میں شادی ہو، اگر شوہر ستائے، شوہر کے ماموں کو پکڑ لاتی ہے، شوہر کے چاچا کو پکڑ لاتی ہے، شوہر کے خاندانیوں کو پکڑ لاتی ہے. کیونکہ مذہب ایک ہے تو کہیں نہ کہیں سے کنیکشن ہوتا ہے. کوئی پریشر ڈالتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، اس کے بعد میں معاملہ سلجھ جاتا. لیکن وہاں کون سمجھائے گا؟ ہائے ہائے، وہاں کون سمجھائے گا؟ سب پر آئے. ہم تو غیروں کی بستی میں آئے بیٹھے. ہائے ہائے ہائے. کہنے لگی حضرات 1 سال کے بعد جب ظلم و ستم میں برداشت نہ کر سکی، نہ سہ سکی، تو پھر اسی ماں کے گھر پہ آ کے بیٹھی جہاں سے میں نے زندگی کا سفر شروع کیا تھا. آج پھر وہی بیٹھی. کاش میرے پاس اگر اللہ اتنا مجھے مضبوط کرے نا، خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ ایسی بچیوں کے میں آج ہی نکاح کرا دوں. لیکن میرے پر بڑی ذمہ داری ہے. 4 بیگھہ زمین میں ایک میں نے مدرسہ بنایا. مجھے اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کا چندہ کروں. آپ نے کہیں مجھے رسید لے کے گھومتا بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ شان عرب مراد آبادی بیٹھے کسی جلسے میں مجھے چندہ کرتا نہیں دیکھا ہوگا. کروڑوں روپیہ میں نے ان ہاتھوں سے اس مدرسے میں لگا دیا، اس لیے کہ اگر مدرسے آباد ہیں تو دین آباد ہے. مسجدیں تبھی آباد ہوں گے جب مدرسے آباد ہوں گے. جہاں تک ہوتا میں بچیوں کی شادیاں بھی کراتا ہوں. لیکن میرے اللہ ہاتھ اتنے مضبوط کر دے، تم جیسے لوگ کھڑے ہو جاؤ نا، کمیٹی بنا کے اگر شادیاں کرو نا، تو کچھ لڑکیاں تم اور کچھ لڑکیاں میں تمہیں بتاؤں گا. اور خدا کی قسم اگر تم ہر سال یہ شادیاں کرا دو تو خدا کی قسم تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا، تیرا نبی بھی راضی ہو جائے گا. جس کا رب راضی اس کا سب راضی. بہت اچھا. جس کا خدا راضی اس کا سب راضی. ابھی 4-5 بچیوں کے فون ہے میرے پاس. ایک گورکھپور سے ہے، 4-5 بچیوں کے. ہائے میں کیا کروں، میں سوچتا ہوں کاش ایسا ہو جائے کہ جلدی سے ان بچیوں کے نکاح کرا دوں. لوگوں آگے بڑھو. میں یہ نہیں کہہ رہا تم سے چندہ مانگنا، تم ہی اکٹھے کرو، اپنے پاس رکھو. مجھے نہ دو، تم اپنے پاس رکھو. لیکن کچھ غریب بچیوں کی شادیاں کراؤ. اپنی شادیوں میں پٹاخے، ویڈیو گرافی نہ کرو.
ڈیجا ڈانس پارٹی باجا نہ کرو، یہ سب حرام کھانا روک لو، پیسہ بچے گا، جو پیسہ بچا نا کسی غریب بچی کی شادی کے لیے لگا دو، اللہ تعالیٰ تیری نسلوں میں برکتیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری کمائیوں میں برکتیں کر دے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تیری قبر کو روشن کر دے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تجھے مالا مال کر دے گا، اور خدا کی قسم دنیا میں بھی تیرا مولا تجھے خوشحال کر دے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ آپ سے کچھ ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے 1 بجے تک بولنا تھا لیکن 1:17 آ گیا، بہت لمبی تقریر ہو گئی، مجھے جانا ہے اور ٹرین پکڑنا ہے، اللہ سلامت رکھے آپ لوگ۔